والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات اپنی رضا رحمت کے لیے ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ کے گوش گزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بھی بات بیان کی جائے، خالق کائنات، مالک کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو بات بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ دنیا کا نظام ایک وقت آنے والا ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ پہاڑ روئی کے بالے، روئی کے گالے بن کر کے اڑ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا، اور جو دن قائم ہوگا اس دن کو یوم جزا کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم ہر نماز میں یہ کلمہ بولتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ تو مالک ہے اس دن کا کہ جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ ہم نے اس دنیا میں جو کیا ہے اس کا حساب، اس کا امتحان وہ یوم جزا ہے، اور وہ ایسا دن ہے کہ جس کے بارے میں امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر وہ ایک دن ہے یوم جزا کا۔ 50,000 سال اس ایک دن کے برابر ہیں، اور ایک دن ان 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ اور سورج کا عالم یہ ہے کہ انسان سے 1.25 نیزے کے فاصلے پر سورج ہے، اور ایک نیزہ تقریباً کوئی 8 یا 9 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی 10-12 فٹ راؤنڈ اباؤٹ 10-12 فٹ کے فاصلے کے اوپر انسان کے سر پہ سورج ہوگا۔
ہماری یہ چھت تقریباً 10 فٹ کی ہوتی ہے. اندازہ لگائیں کہ آج سورج کروڑوں میل دور ہے، اور کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود سورج کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پسینے خشک نہیں ہوتے، چھاؤں میں بیٹھ کر کے بھی پسینے خشک نہیں کر پاتے. جب سورج 10 فٹ کے فاصلے پر ہوگا، بتاؤ تب عالم کیا ہوگا. اور اس دن کسی قسم کا کوئی سایہ نہ ہوگا کہ انسان اس سائے میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو اس دھوپ کی تکلیف سے بچا سکے. کوئی سایہ نہیں ہے. اگر کوئی سایہ ہے تو وہ میرے اللہ کے عرش کا سایہ ہے. اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے اعمال کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے گھٹنوں تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے پیٹ تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے کندھوں تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ اس دن کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وہ اتنا سخت دن ہے، لیکن محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں نقل فرمائی، اور تقریباً 3 بار صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے. 660 نمبر پر بھی یہ حدیث موجود ہے، 1423 نمبر پر بھی یہ حدیث موجود ہے، 6806 نمبر پر بھی یہ حدیث موجود ہے. مختلف الفاظ کے ساتھ بخاری شریف میں تقریباً 3 بار یہ حدیث آئی ہے. اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل فرمایا. 1712 نمبر یہ حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دن جو اتنا سخت دن ہے، اتنا سخت دن ہے کہ کوئی سایہ نہیں ہے سوائے عرش کے سائے کے، میرے اللہ کے عرش کا سایہ ہے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ہے. اور 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ وہ عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. دعا کرتا ہوں آپ درد دل سے آمین کہیے گا. اللہ وہ جو 7 خوش نصیب لوگ جنہیں تو نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے، اے خالق و مالک ان خوش نصیبوں میں ہم سب کا شمار فرما دے. ہم تو نکھٹو ہیں، نکارے ہیں، گناہگار ہیں، پر اللہ تیرے لیے مشکل کوئی نہیں ہے. تو بہانہ ہی بنا کر کے ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور میں آج کے اس مختصر وقت میں وہ 7 لوگ بیان کرتا ہوں، وہ 7 لوگوں کی عادات بیان کرتا ہوں کہ ان 7 لوگوں کو کس وجہ سے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا میں بیان کرنے والا ہوں. میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنے گریبان میں دیکھتے ہیں. اگر تو وہ صفات ہم میں موجود ہیں تو پھر دعا کرنی ہے، اللہ یہ صفات مرتے دم تک ہم میں پیدا ہی رکھ. اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ وہ صفات ہم سب میں پیدا فرما دے. آپ کو پتہ ہے میرا بیان تو علمی صحیح ہوتا ہے، سادہ سا بیان ہوتا ہے، کوئی شعلہ بیان تو ہوتا نہیں ہے. آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، عمل کریں گے، آپ کے لیے بھی ذریعہ آخرت بنے گا، میرے لیے بھی ذریعہ نجات بنے گا. کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا انسان جب کوئی ایک عمل بیان کرتا ہے، اس کے بیان کرنے کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں ان کو تو ثواب ملتا ہے، ابتدا کرنے والے کے حصے میں بھی ثواب آتا رہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ
محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 7 قسم کے لوگ، 7 صفات کے مالک لوگ جن کو میرا اللہ خوش ہو کر کے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ پہلا بندہ کون ہے؟ جس کو عرش کا سایہ ملنا ہے، عرش کے سائے کا مالک بنے گا۔ امام کائنات نے فرمایا الامام العادل، الامام العادل، عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران ہے۔ جو عدل کرے گا اللہ کریم اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ عادل حکمران، عدل کرنے والا حکمران۔ اور حکمران صرف وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہوتا، ہر انسان حاکم ہے، ہر انسان حکمران ہے، ہر انسان امام ہے۔ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں ہر انسان مسئول ہے، ہر انسان حاکم ہے، اور قیامت کے روز اس سے اس کی حاکمیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لوگوں، کوئی ملک کا حکمران ہے، کوئی شہر کا حکمران ہے، اور نہیں تو ہر انسان اپنے گھر کا حکمران ہے، ہر انسان اپنی بیوی اور بچوں کا حکمران ہے، اور نہیں تو کم از کم اپنی جان کا ہر بندہ حکمران ہے۔ انسان سے سوال کیا جائے گا۔ بیوی کے ساتھ عدل کیے کہ نہیں کیا سوال ہوگا، بچوں کے ساتھ عدل کیے کہ نہیں کیا سوال ہوگا۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان حکمران ہے، ہر انسان عادل حکمران بنے گا، ہر انسان حکمران ہوگا، ہر انسان امام ہوگا، امام کرنے کے ساتھ عادل ہو جائے گا، عدل کرنے والا ہو جائے گا، حکمران عادل ہوگا، حکمران انصاف کرنے والا ہوگا۔ حکمرانی تو اللہ نے عطا کی ہے، حکمرانی کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرما دے گا۔ او لوگوں، محبوب کائنات علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آ گئی، صحابی بیٹھ گئی، فرمایا حضور میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، آپ کی گواہی لینا چاہتا ہوں۔ محبوب کائنات نے فرمایا او میرے صحابی کس بات پر گواہ بنانا چاہتا ہے، کس بات کی گواہی لینا چاہتا ہے؟ فرمایا حضور میں اپنے بیٹے کو ایک اونٹ دینا چاہتا ہوں، اونٹ دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ بن جائیے۔ میرے محبوب نے فرمایا میں گواہ بن جاتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتا تیرے بیٹے کتنے ہیں؟ فرمایا حضور اور بھی بیٹے بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کیا سب کو اونٹ دیا ہے؟ فرمایا حضور سب کو اونٹ نہیں دیا۔ فرمایا پھر ایک کو دے کر کے ظلم کر کے مجھے کیوں گواہ بناتا ہے؟ محبوب کائنات علیہ السلام نے ثابت کیا اولاد جیسی بھی ہو، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، ناانصافی کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔
ہمارے معاشرے کا حال بڑا عجیب ہے. بچہ اگر نافرمان ہے میں نے تجھے اپنی جائیداد سے آ کر دیا. ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں نا, ایک نافرمان ہے ایک فرما بردار ہے. فرما بردار کو تو بڑا انعام و کرام سے نوازا ہے, اور نافرمان کو کہا میں نے تجھے اپنی جائیداد سے آ کر دیا ہے, اپنی جائیداد سے نکال دیا. یا ایک بچے سے عقیدت تھوڑی سی زیادہ ہے, اس کو زیادہ دے دیا, زمینیں بھی ساری اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی, دوسری تیسری چوتھی ہر زمین جو ہے اس کے نام لکھ دی, اور باقی نافرمان ہیں اس وجہ سے ان کو جائیداد سے آ کر دیا. میرے محبوب نے یہ طریقہ پیش نہیں کیا. محبوب نے فرمایا اگر ایک بیٹے کو جو دینا ہے سب کے لیے ہے تو ایک کو بھی دو. اللہ اکبر. اللہ لوگوں انصاف, میرا محبوب اتنا عادل ہے. میرے نبی نے عدل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے, کر کے بھی دکھایا ہے. آقا کائنات علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ گئی, کہتی ہے اللہ کے نبی میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے, اس کو میٹھے سے روکا جائے, اس کو میٹھا کھانے سے منع کیا جائے. میرے نبی نے فرمایا بی بی کل آ جانا, میں اس کو کل منع کروں گا. اگلے دن عورت پھر آ گئی, حضور منع فرمائیے. میرے نبی نے فرمایا بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو, دانت خراب ہو جائیں گے. عورت کہنے لگی حضور بس اتنی سی بات, یہ تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. پورا ایک دن انتظار کروایا, اس کی حکمت کیا ہے؟ میرے نبی کی تو ہر بات میں حکمت ہے نا, سبحان اللہ. فرمایا حضور اتنی سی بات تو آپ کل بھی فرما سکتے تھے, آج کہی ہے. میرے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے عادل بنا کر کے بھیجا ہے. کل میں نے بچے کو اس لیے نہیں روکا کیونکہ کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا. ہائے ہائے سبحان اللہ, کتنی نفیس شخصیت ہے میرے محبوب کی. اتنا سا مسئلہ تھا اور میرے محبوب نے نہیں کہا کہیں اس میں بھی ناانصافی نہ ہو جائے. فرمایا الامام العادل, پہلا انسان وہ ہے جو عدل کرنے والا حکمران ہے. لوگوں تم سے تمہاری بیوی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, تم سے تمہارے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر محلے کے حکمران ہو محلے کے بارے میں پوچھا جائے گا, شہر کے حکمران ہو شہر کے بارے میں پوچھا جائے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, تربیت پائی ہے میرے محبوب سے, عادل سے تربیت پائی ہے. تبھی تو عمر فرمایا کرتے تھے اگر نہر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا عمر کو ڈر لگتا ہے اللہ اس سے سوال نہ کر لے. نبی ایسا ہے تو امتی بھی تو ایسا ہی ہوگا نا, سبحان اللہ. لوگوں آج ہم بھی اپنا اپنا جائزہ لیں, آج ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں, ہم کتنا عدل کرنے والے ہیں, ہم کتنا انصاف کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اللہ طریقہ غلط ہے. ہم تو باہر مرغ مسلم کھائے, گھر میں بیوی دال کھائے, ہے تو یہ بھی ناانصافی نا. میرے نبی نے تو یہ بھی طریقہ نہیں فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو خود کھاتا ہے وہ اپنی بیوی کو کھلایا کر, جو خود پہنتا ہے اپنی بیوی کو بھی پہنایا کر. مطلب یہ نہیں ہے خود تو بہت اچھا لباس پہن رہا ہے اور بیوی کو ہلکا سا گھٹیا سا سستا سا لباس لے کے دے رہا ہے. خود تو اچھی جوتی پہن رہا ہے اور بیوی کو ہلکی جوتی لے کے دے رہا ہے. میں عورتوں کی وکالت نہیں کر رہا, میں تو شریعت کا قانون بتا رہا ہوں. ایک جگہ پہ میں یوں ہی بیان کر رہا تھا, بعد میں ایک بندہ مجھے کہنے لگا لگتا ہے تو ہم عورتوں نے رشوت دیتی ہے, تسی بڑا عورتوں کی وکالت کر دے ہو. میں نے کہا عورتوں کی وکالت نہیں کر رہا بھائی, میں تو شریعت کا قانون بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو خود کھاتا ہے اپنی بیوی کو کھلائے گا پھر عادل حکمران بن جائے گا. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں, آقا نے فرمایا او لوگوں بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو, جو پیسہ تم بیوی پہ خرچ کرو گے اپنے بچوں پہ خرچ کرو گے, اللہ اس خرچ کی
پیسے کو بھی اپنے پاس صدقہ لکھ لے گا کہ یہ بھی تم نے صدقہ کیا ہے۔ بیوی پہ خرچ کرنا ہے، بچوں پہ خرچ تو کرنا ہی ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کے خرچ کرو گے، محبوب نے فرمایا یہ صدقہ ہے، یقین کرو بیوی بچوں کو کھلانا پلانا بھی ثواب بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلا انسان امام العادل، عادل حکمران ہے جس کو اللہ کریم کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا انسان کون ہے؟ فرمایا سو شاب نشأ فی عبادت ربہ، میرے محبوب نے فرمایا جو اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جوانی میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ کسی کو کہا جائے نا اور نماز کے لیے، او جی بڈھے والے ہو کے نمازیں ہی پڑھنی ہیں، بڈھے والے ہو کے تو مسیتاں جو گئی ہیں نا، جوانی ذرا اپنی مستی چ گزار لینے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، جتنا مزہ عبادت کا جوانی میں آتا ہے بڑھاپے میں وہ نہیں آتا۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مسجدوں کی زینت ہیں، ان بزرگوں سے پوچھو کہ آج یہ یہی سوچتے ہیں اللہ کہیں دوبارہ جوانی دے دینا تو تیرے عبادت کرتے کرتے اپنی جوانی کو گزار دیں۔ بڑھاپے میں بڈھے ہو کر کے نمازیں ہی پڑھنی ہیں، مسیتیں ہی ملنی ہیں۔ لوگوں ان بزرگوں سے پوچھو جو صحیح طریقے سے سجدہ بھی نہیں کر سکتے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ان سے کبھی پوچھو قدر کیا ہے سجدے کی، اپنی پیشانی کو سر پہ رکھ کر کے سجدہ کرنے کا مزہ کتنا ہے۔ ان سے پوچھو، ان بزرگوں سے جو بڑی مشکل کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ان سے کبھی پوچھو کہ ان کے دل میں کتنی حسرت رہتی ہے، اللہ کاش طاقت دے ہم اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے نماز پڑھیں۔ جوانی میں قدر کرو، محبوب نے فرمایا جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ، جو جوانی میں عبادت کرتا ہے، جوانی اللہ کے نام لکھ دیتا ہے، آقا کائنات نے فرمایا اس بندے کو بھی اللہ قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی جوان بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جوان اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ کو وہ نوجوان بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ نوجوانوں، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو پھر جوانی اللہ کے لیے لگاؤ۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، اللہ نے اس دنیا میں انسان سے جو جو چیز مانگی ہے جنت میں وہی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ بتاؤں کیسے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہے جوانی میرے نام لگاؤ، جوانی میرے لیے خرچ کرو، جوانی کی عبادت کرو، کل قیامت کے روز جنت میں اللہ ایسی جوانی دے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ دنیا میں کہا لوگوں بری نظر سے بچ جاؤ، بری نظر نہ اٹھاؤ، بد نظری سے بچو، عورتوں کو مت دیکھو، اپنی نظر کو بچاؤ۔ دنیا میں نظر کو بچاؤ گے، جنت میں اللہ کہتا ہے 1 2 نہیں 70 دیتا ہوں جس کو مرضی دیکھتا جائے۔ دنیا میں روکا ہے پر جنت میں عطا کیا ہے۔ دنیا میں جوانی مانگی ہے، جنت میں جوان ہی جوان ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی اماں آ گئی، حضور بڑی نمازیں پڑھتی ہوں، بڑے روزے رکھتی ہوں، جنت میں جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا اماں بوڑھوں نے جنت میں نہیں جانا۔ حضور اتنی عبادت کرتی ہوں، جنت میں نہیں جاؤں گی؟ فرمایا اماں بوڑھوں نے جنت میں نہیں جانا۔ رونے لگی، پریشان، حضور میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا اماں رو نہ، بوڑھوں نے جنت میں نہیں جانا، اللہ تجھے بھی جوان کر کے جنت عطا فرمائے گا۔ وہاں تو ایسی جوانی ہے، بوڑھے بھی جوان ہو کر کے جائیں گے۔
بچے بھی جوان ہو کر کے جائیں گے اور وہ جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن لوگوں وہ جوانی ذرا دنیا میں اللہ کے لیے وقف کرو نا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے جوان لوگ عبادت کرتے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور امام کائنات نے بھی فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جوانی میں عبادت کرنے والے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ لوگوں صحابہ کرام نے اپنی جوانیاں لٹائی ہیں، اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ اب تیسرا بھی سماعت فرمائیں۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، مقام تو سبحان اللہ والی ہے اگر کہہ دیں تو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا بندہ جس کا دل مسجد سے لگ جائے، مسجد سے پیار کرے، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لے، فرمایا مسجد کے ساتھ پیار کرنے والے کو بھی عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ایمان والا، وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، مسجد سے باہر اس کا دل نہیں لگتا، وہ ایسے بے چین ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر بے چین ہوتی ہے۔ مسجد کے ساتھ پیار کرنے والے، حضور علیہ السلام کے دور میں ایک بوڑھی عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کو صاف کیا کرتی تھی، مسجد کو صاف ستھرا رکھا کرتی تھی، فوت ہو گئی۔ صحابہ نے سوچا حضور کو کیا بتانا ہے، خود ہی اس کا جنازہ پڑھایا، خود ہی اس کو دفنا دیا۔ چند دن بعد میرے محبوب نے فرمایا او میرے صحابہ، وہ عورت کدھر ہے جو صفائی کیا کرتی تھی؟ کہیں بیمار تو نہیں ہے، کہیں پریشان تو نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے، ہم نے جنازہ پڑھا کر کے دفنا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، وہ تو بڑی عظیم عورت تھی، تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ اب چلو مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ رحمت کائنات جا رہی ہے، دونوں عالمین کی رحمت جا رہی ہے ایک صفائی کرنے والے کی قبر پر۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے وہاں صفائی کرنے والے کے لیے دعا کی۔ فرمایا میرے صحابہ، یہ تو عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی، یہ تو بڑی عظیم عورت تھی۔ لگا محبوب کائنات نے تبھی تو فرمایا ہے، فرمایا مسجد کے ساتھ جس کا دل لگ جائے، مسجد کے ساتھ پیار کرے، کل قیامت کرو جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ مسجد سے پیار کرنے والے کو عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کا دل مسجد کے ساتھ لگا دے۔ میں قربان جاؤں، مسجدوں کی رونقیں تو بزرگوں کے ساتھ ہیں۔ نوجوانوں تم بھی ذرا مسجد میں جلدی آیا کرو، مسجد میں بیٹھ جایا کرو، یہاں ذکر و اذکار کیا کرو۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں نا، مسجدیں یہ جنت کے ٹکڑے ہیں، یہ جنت کی کیاریاں ہیں، کیاریاں، اور جنت کی کیاریوں میں بیٹھا کرو، دیکھنا کتنا سرور ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا بندہ مسجد سے پیار کرنے والا۔ چوتھا بندہ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلَانِ فَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ محبوب نے فرمایا چوتھا بندہ وہ ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے، اور مقصد کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے، مقصد صرف اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے۔
یعنی کہ وہ کسی سے جب محبت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اگر نفرت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے مقصد، اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے کسی کو یار نہیں بناتا، وہ یار بناتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ دیکھتا ہے میں اس کو اپنا یار بناؤں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے گا، اور جو اللہ سے دور کرنے والا ہو وہ اس کو یار بناتا نہیں، یار بناتا اس کو دوست نہیں بناتا۔ دوست اور یار صرف اس کو بناتا ہے جو اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے۔ اللہ ہم میں بھی یہ صفات پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 5واں بندہ جس کو عرش کا سایہ ملے گا، وہ 5واں بندہ کون ہے؟ محبوب کائنات نے فرمایا وَرَجُلٌ تَرَبَّتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا وہ 5واں بندہ جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ انسان ہے جس کو حسب و نسب والی عورت نے، بڑی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی ہے، گناہ کی دعوت دی ہے۔ وہ گناہ نہیں کرتا بلکہ کہتے قول انی اخاف اللہ، کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈر گیا ہوں۔ فرمایا ایسی بندی ہے، ایسا بندہ جو گناہ کی دعوت کو ٹھکرا کر یہ کہے میں اللہ سے ڈر کر کے گناہ نہیں کرتا، فرمایا گناہ سے بچنے والے کو بھی اللہ عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اللہ ذوالکفل کا واقعہ بڑا معروف ہے، علاقے کا بڑا بدکار اور بڑا ہی زانی انسان، اس نے ایک عورت کو گناہ کی دعوت دی، لوگوں کو پیسے دے کر کے زنا کرتے، گناہ کرتے، لوگوں کی عزت اچھالتے۔ ایک عورت بڑی مجبور ہے پر ہے بڑی پاک باز، پیسوں کی مجبوری آئی، وہ ذوالکفل کے پاس گئی ہے، میرے پیسوں کی ضرورت کو پورا کر۔ اس نے کہا پیسے تو دوں گا پر تیرے ساتھ زنا کروں گا۔ عورت مجبور تھی، اس نے حامی بھر لی، پیسے لے لیے، ضرورت کو پورا کیا۔ جب گناہ کے قریب ہوئی، گناہ کے نزدیک گئی، عورت رونے لگ گئی، رونے لگ گئی، روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے۔ ذوالکفل نے کہا روتی کیوں ہے؟ پورے علاقے کے طاقتور انسان کے پاس ہے، کس سے ڈر رہی ہے؟ رو کیوں رہی ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں اپنے اللہ سے ڈر کر کے رونے لگ گئی ہوں۔ اس کے آنسوؤں نے ذوالکفل کے دل پہ اثر کیا، کفل کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ کہنے لگا میں نے اتنے گناہ کیے، میں اللہ سے کبھی نہیں ڈرا، اس نے تو بھی گناہ کیا بھی نہیں ہے، پھر بھی ڈرنے لگ گئی ہے۔ اتنا دل پہ اثر ہوا، کہنے لگا جا بی چلی جا، تیرے سے پیسے بھی نہیں لیتا، تیرے سے گناہ بھی نہیں کرتا۔ عورت چلی گئی، لیکن ذوالکفل کے دل پہ اثر چھوڑ گئی، رونے لگ گیا، اللہ کو منانے لگ گیا، اللہ بڑے گناہ کیے، اللہ معاف کر دے، اللہ میرے زنا معاف کر دے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ میں لوگوں زنا کے قریب بھی نہ جانا،
یہ نہیں کہا زنا کرنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ جیسے ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہوتی ہے نا، بیٹا بجلی کی تاروں کے قریب نہ جانا، یہ نہیں کہتی کہ تاروں کو پکڑنا نہ، بلکہ کہتی ہے تاروں کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ ماں سمجھتی ہے کہ جب یہ تاروں کے قریب جائے گا تارے اپنی طرف کھینچ لیں گی۔ خالق نے اسی طرح فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، یہ نہ ہو تم زنا کے قریب چلے جاؤ اور زنا تمہیں اپنی طرف کھینچ لے، قریب بھی نہ جانا۔ انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، فرمایا یہ رستہ بہت ہی گندا اور غلیظ رستہ ہے۔ ذوالکفل کے دل پہ اثر ہوا، رونے لگ گیا، اللہ معاف فرما دے، اتنے گناہ ہوئے، اس نے تو گناہ کیا بھی نہیں اتنا رو رہی تھی، میں نے تو اتنے کیے ہیں، میرے دل پر بھی اثر ہوئے ہیں، اللہ معاف فرما۔ اس نے بھی معافی کے کلمات بولے تھے، اللہ نے اس کی روح قبض کروا دی۔ اللہ، اور آپ ذخیرہ احادیث اٹھا کر کے اگر مطالعہ کریں تو بڑے بڑے بدکار، بڑے بڑے گناہگار، جب انہوں نے توبہ کی اللہ نے فوری ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں سوچ رہا تھا اللہ ایسا تو کیوں کرتا ہے؟ جب کوئی توبہ کرتا ہے اپنے پاس کیوں بلاتا ہے؟ مشیت نے جھوم کے کہا اس لیے بلاتا ہوں کہ گناہوں کی تو عادت پڑی ہوئی ہے، اب توبہ کی ہے، گناہ معاف ہو گئے ہیں، پاک ہو گیا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہوں کہیں دوبارہ پھر نہ گناہ کرنے لگ جائے۔ اللہ فوراً اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور یقین کریں کئی واقعات ایسے ہیں، 100 قاتل کا واقعہ بھی ہے جس نے 100 قتل کیے تھے، ادھر ابھی توبہ کا ارادہ کیا ادھر سے موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا آج صبح کیا ہوا ہے، ذوالکفل باہر نہیں نکلا، دیکھو تو صحیح۔ لوگوں نے چیک کیا، دیوار کے اوپر ایک آدمی چڑھا، اس نے دیکھا وہ تو مرا پڑا ہے۔ اس نے علاقے میں اعلان کیا علاقے والوں خوش ہو جاؤ، علاقے کی عورتوں خوش ہو جاؤ، جس ظالم سے تم ڈرتی تھی وہ آج مر گیا ہے، جان چھوٹ گئی ہے۔ وہ یہ بات کر رہے تھے، میرے اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی، خالق کو ان کی بات بھی گوارا نہ ہوئی۔ فرمایا جبریل جا ذوالکفل کے دروازے پہ لکھ دے میں نے ذوالکفل کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ دروازے پہ لکھوا دیا۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے اس کو برا کوئی کہے اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ پانچواں بندہ وہ ہیں محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، جس کو حسین و جمیل عورت، حسب و نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے، وہ کہے اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا انکار کرنے والے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ چھٹا بندہ کون ہے جس کو عرش کا سایہ ملے گا؟ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ فرمایا ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کا انداز یہ ہے کہ دائیں سے دیتا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلتا، دائیں سے خرچ کرتا ہے اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ فرمایا ایسا انسان، ایسا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بھی جب قیامت کے روز آئے گا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ساتواں بندہ جس کو عرش کا سایہ ملے گا، ساتواں خوش نصیب انسان عرش کا سایہ لینے کا مستحق، میرے محبوب نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ فرمایا ساتواں بندہ وہ ہے جو رات کے اندھیرے کو اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے،
جس کی راتیں اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں۔ لوگو آؤ چیک تو کریں ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں، ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب رات کو ہم گلیوں سے گزرا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج ذرا معاشرے کا جائزہ تو لو، جب ہم گلیوں سے گزرتے ہیں ہماری گلیوں اور گھروں میں سے کس چیز کی آواز آتی ہے؟ اور پھر ہم سوال کرتے ہیں اللہ تیری رحمت کیوں نہیں ہوتی؟ پھر ہم کہتے ہیں اللہ نیک حکمران عطا فرما، پھر ہم کہتے ہیں ملک کو بہتر فرما، پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے حالات بہتر فرما۔ اپنے آپ کو تو بہتر ہم نہیں کرتے، حالات کیسے بہتر ہو جائیں گے؟ وہ وقت تھا کہ جب صحابہ کرام ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر کے گزار دیتے تھے۔ آج وقت ہے ساری رات ٹی وی اور فلموں کے سامنے گزرتی ہیں، حالات ٹھیک کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر، جنت کے ہم متلاشی بھی ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو بڑے پکے مومن اور مسلمان ہیں، جنت میں سب سے پہلے ہم نے ہی جانا ہے۔ اور اگر کوئی مولوی صاحب بات کہہ دے پھر ہم کہتے ہیں اور مولوی تو ہڈا کی ہے، تسی تو سارا فتنہ پایا ہوا ہے، جب مولوی جنت چلے گئے نا اسی تو چھالا مارتے ہوئے جنت سے چلے جاؤں گے، کہتے ہیں نا لوگ باتیں، مولوی جنت چلے گئے نا اسی تو چھالا مارتے جنت سے چلے جاؤں گے۔ یہ فتویٰ تو ہم کنے دے سے مفتی دا ہے۔ لوگو بات بری لگے تو معذرت کرتا ہوں، لیکن ہمارے معاشرے کی حالت یہی ہے، ہم ہاتھ دھو کر کے مولویوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مولوی ایسے اور مولوی ایسے۔ کبھی مولویوں کی راتیں جو صحیح معنوں میں عالم دین ہے ان کی راتیں دیکھا کرو اور اپنی راتیں دیکھا کرو۔ اللہ کی قسم میں نے کئی علماء کو راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کر کے روتے دیکھا ہے، کئی علماء کو ساری رات قرآن پڑھتے دیکھا ہے۔ اور عام جو مولویوں کو باتیں کرنے والے ہیں ان کی زندگی دیکھو، ساری رات فلموں میں گزر جاتی ہے، ادھر سے فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے ادھر سے ٹی وی بند کر کے سو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس شیطان کی لعنت سے محفوظ فرما لے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی پہ بیٹھا کرتے تھے، مصلی پہ سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں جس جگہ پر ابو بکر نے سجدہ کیا ہوتا تھا وہاں پر مصلی آنسوؤں سے تر ہوا کرتا تھا۔ ان کو فکر تھی، آخرت کی فکر تھی، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ آج ہماری فکر لوگوں ختم ہو گئی ہے، فکر کرنے کا وقت ہے لوگوں۔ آج ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلاتے ہیں۔ میرے محبوب آج ہمیں دیکھ کر کے کیا نتیجہ نکالتے ہوں گے؟ ہماری حالتوں کو دیکھ کر کے کیا ہمارا نتیجہ نکالتے ہوں گے؟ ہمارے گھروں کی حالات دیکھ کر کے کیا نتیجہ نکالتے ہوں گے؟ لوگو آؤ اپنی زندگی کو ہم بہتر کریں۔ رمضان آیا تھا چلا گیا ہے، وہ تربیت کر گیا ہماری، اب یہ ہمارے سر پر ہے، ہم نے اپنا سارا سال کیسے گزارنا ہے۔ میرے محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا۔ پہلا وہ بندہ ہے جو عادل حکمران ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو اپنی جوانی اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، جوانی میں عبادت کرتا ہے۔ تیسرا بندہ وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ چوتھا بندہ وہ ہے فرمایا جو محبت کرتا ہے اپنے بھائی سے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نفرت کرتا ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، نفرت بھی اللہ کے لیے ہے۔ پانچواں بندہ وہ ہے جس کو گناہ کی دعوت ملے وہ اللہ سے ڈر کر کے اس گناہ کو نہ کرے۔ چھٹا بندہ وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں خرچ اس انداز سے کرتا ہے کہ دائیں سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ اور ساتواں آدمی وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور راتوں کو روتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ یہ ساری صفات ہم سب میں پیدا فرما دے۔ جو چاہتا ہے اونچی آمین کہ اللہ ہم سب میں پیدا فرما دے۔ اللہ یہ صفات ہم میں پیدا فرما دے۔ اللہ یہ محبوب بندوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے۔ اللہ یہ جو خوش نصیب لوگ ہیں جن کو تو نے عرش کا سایہ دینا ہے، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم سب کا شمار فرما دے۔ جو سنا ہے سنایا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔